اس وقت واشنگٹن کے ویو اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں اسماعیل جیلانی، جو کہ ایک فلم ڈائریکٹر ہیں. ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ واشنگٹن میں موجود ہیں اپنی فلم اسکریننگ کے لیے، جس فلم کا نام ہے چمیلی. اسماعیل، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. آپ کو بھی شکریہ مجھے شو پہ بلانے کا. اسماعیل، یہ فلم ہے کیا چمیلی؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں پلیز. چمیلی سیاست کے موضوع پہ بنی ایک فلم ہے اور یہ مین اسٹریم فیچر فلم ہے، جو کہ پاکستان کی جو سنیما ریوائول موومنٹ ہے اس کی پہلی فلم ہے. لاسٹ ایئر یہ ریلیز ہوئی تھی پاکستان میں، اس سال یہ یو کے میں ریلیز ہوئی ہے. اس فلم کے ذریعے ہم نے پاکستانیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ آئیں اور سیاست میں حصہ لیں. جب تک اچھے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے، پاکستان کی سیاسی حالات بہتر نہیں ہوں گے. الیکشنز میں حصہ لیں، ووٹ ڈالیں، تاکہ ہم بہتر سے بہتر لیڈروں کو منتخب کر سکیں. اچھا، اس فلم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو زیادہ تر لوگ اس میں فرسٹ ٹائمرز ہیں. جی، 90%. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک فریش کاسٹ سے آپ نے ایکٹنگ کروائی؟ پاکستان میں کی فلم انڈسٹری جو تھی وہ بالکل کولیپس ہو چکی ہے. تو جتنے بھی جو مین پاور تھی ساری، وہ یا تو ٹیلی ویژن کی تھی یا کمرشلز کی تھی. تو ہمیں انہی سے کام چلانا پڑا. ان میں سے جو ہماری کاسٹ اینڈ کرو، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 7,000 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے کام کیا ہے اور 90% اس میں فرسٹ ٹائمرز تھے. اور بہرحال ان کو ٹرین کرنا پڑا، جو ایک بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ سیاست پہ بنی فلم ہے. تو اس پہ بہت سارے سینز ایسے ہیں جس میں ہجوم دکھائے ہیں، جلسے دکھائے ہیں، جلوس دکھائے ہیں، جو سیاست میں ہوتا ہے. تو بہت مشکل کام تھا. میں اپنے پروڈیوسرز کو خاص طور پر اس کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی. اسپیشلی جو میرے پروڈیوسر ہیں شہزاد نواز، انہوں نے ہی واز دا کریٹو ہیڈ آلسو. انہوں نے پوری کوشش کی کہ ساری جتنی فیسلٹیز ہیں وہ بہم پہنچائیں مجھے، اور جتنے بھی ایکسٹراز ہیں، سیٹس ہیں، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. اور جو ہمارے ناظرین، جو آپ کے ناظرین جو ہیں وہ دیکھیں گے یہ فلم، تو وہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے. جس نے ابھی تک دیکھی اس نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی فلم ہے اور یہ واقعی ریالٹی کی عکاسی کرتی ہے. اور اس فلم کو لکھنے والے بھی شہزاد نواز ہیں. جی بالکل. تو اسکرپٹ کے بارے میں کچھ بتائیے. اسکرپٹ اس کا بہت ہی، میں تو جتنی دفعہ دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس کے ڈائلاگ، ون لائنرز بہت زوردار ہیں، بہت اچھے ہیں. اور اس میں حقیقت کی عکاسی کی گئی ہے، ایک طرح سے ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے ریالٹی کو، جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے. بلکہ یہ لاسٹ ایئر ریلیز ہوئی تھی، لیکن آج کل جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے کہا تھا وہی ہوا. ہم نے اس میں الیکشن ریفارمز کی بات کی اس کی کہانی میں، اور ایگزیکٹلی اسمبلی میں وہی بات آج کل ہو رہی ہے کہ ہمیں الیکشنز میں ریفارمز لانے چاہیے، الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے. تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہم اسکرپٹ میں لکھتے جا رہے ہیں وہ حقیقت میں ہوتا جا رہا ہے. یہ مکھیاں، یہ کوڑا. کوئی حال ہے اس ملک کا؟ بمپر ٹو بمپر، سیریسلی. اب لگ رہا ہے کہ وطن واپس آیا ہوں. کنگنا بولے جب پائل باجے، جب منوا ناچے، سنگ دنیا ناچے. خوشی کا گھر خوشی کا ہی رہے تو بہتر ہے. میں تو دن گن رہا ہوں باہر جانے. اپنا ہی ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں تو مرضی ہے. کھاتے رہو تھانداروں کے تھپڑ اور لگاتے رہو پٹواریوں کے چکر. اور میں ایک دن بھی نہیں یہاں گزارنا چاہتی. ہم چلتے رہے، اڑتے رہے، بڑی بڑی باتیں کرتے رہے، مگر پولیٹکلی زیرو. کون کھڑا ہوگا ان فرعونوں کے خلاف؟ موسیٰ. یہ ناممکن ہے. سسٹم چینج بھی تو ہو سکتا ہے. جب تک عوام کو انصاف نہیں مل جاتا ہم تادے میں مر بھوک ہڑتال کریں گے. میں تو روزے بڑی مشکل سے رکھتا ہوں، بھوک ہڑتال کون کرے گا؟ سلطان جو کر سکتا تھا کر چکا. کچھ دے دلا کے معاملات ختم کرو. آپ چاہتے ہیں نا اس سے ہاتھ ملاؤ. ہماری ڈیل اس کی وزارت سے جڑی. ہماری ہاؤس کمی دے رہے ہیں. حکومت کمزور پڑتی جا رہی ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے. کون سی جمہوریت؟ جمہوریت ایک فحاشہ کا نام ہے. آج کے فرعون کل کے فرعونوں سے زیادہ طاقتور اور بڑے ہیں. یہ آج کل کے مڈل کلاس کتے ہمارے آگے بھونکنا شروع ہو گئے. چیف نکال پھینکو ان چالوں کو باہر. میں عوام نہیں ہوں،
बहुत महंगा पड़ेगा ये सौदा आपको, बहुत महंगा। जाओ, बाहर का मौसम आने वाला है। ख्वाब देखा करो, ख्वाब, जुनून खुद ही आ जाएगा। अंगूठा छाप कहते हैं अपन को, तो लगा दो यही अंगूठा, बदल डालो तकदीर इसमें। तू आम से और अहम है, तू कुछ नहीं, ये वहम है।